السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ رب العزت نے جو آپ کو مختصر سی زندگی دی ہے، اس زندگی میں اپنی آخرت کے لیے ساز و سامان اکٹھا کر رہے ہوں گے، پرابلمس کے ہونے کے باوجود، انسیٹسفیکشنس کے ہونے کے باوجود۔ آئی نو آپ سب کی زندگی میں ہر کسی سے کلیش چل رہا ہے، آپ لوگوں کی تلاش پوری نہیں ہو پا رہی، بہت ساری نیگیٹیوٹیز نے ہر انسان کو گھیرا ہوا ہے، اور یہ نیگیٹیوٹیز، یہ نیگیٹیو تھاٹس بلائیں بن کر انسان پر اٹیک کر رہی ہیں، سروائیو نہیں کرنے دے رہی ایک شریف انسان کو، ایک اچھے انسان کو۔ معاشرہ، اپنے خیالات اور کچھ لوگ، لیکن ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کی زندگی کا ویک پوائنٹ لوگ نہیں ہے کہ لوگ آپ کو ہرٹ کریں گے، لوگ آپ کو ڈچ کریں گے تو آپ نے ٹوٹ جانا ہے یا بکھر جانا ہے۔ نو، لوگوں میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے کام کر سکے، تو لوگوں نے تمہیں کیا توڑنا؟ لوگوں میں تو اتنی طاقت ہے ہی نہیں کہ ان سے اپنے مسئلے سالو ہو سکے، تو ان کی کیا مجال کہ وہ تمہاری زندگی میں کوئی پرابلمس کریٹ کر سکے۔ ایکچولی میں انسان اپنی زندگی کے چھوٹے بڑے مسئلے خود اپنے لیے کریٹ کرتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ تو آج ہم ایک ریالٹی پہ بات کریں گے، دو چار باتیں کریں گے انشاءاللہ، کریں گے نہیں، سمجھیں گے، اور سمجھنے کے بعد اس پر امپلیمنٹ کریں گے۔ تو جم کے سننا، بور نہیں ہونا، میری کوشش یہی ہوگی کہ میں آپ کو بور نہ کروں انشاءاللہ، کیونکہ میں اپنے مفاد کے لیے آپ سے بات نہیں کرنا چاہ رہا، ٹھیک ہے؟ میں آپ کے فائدے کے لیے اور اپنے فائدے کے لیے، آپ کا فائدہ کر کے آٹومیٹکلی مجھے فائدہ ہو جائے گا، تو اس نیت کے ساتھ تھوڑا سا آپ کے ساتھ بات کروں گا، پھر اس کے بعد ہم سو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ سو کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ میں آج سارا دن سوچتا رہا کہ ہم اپنے آپ کو کمزور کیوں سمجھتے ہیں، میں آج سارا دن یہی سوچتا رہا کہ ہمارے مسئلے ہمیں پریشان کیوں کرتے ہیں، میں سارا دن یہی سوچتا رہا کہ ہم بہت بڑے بڑے کام کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم کیوں نہیں کر پاتے، اور اس کی کچھ ریزنز، کچھ سلیوشنز میرے سامنے آئیں، جس سے میں نے خود بذات خود تو بہت کچھ سیکھا، تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ بھی وہ شیئر کر لوں، ٹھیک ہے؟ تو ابھی آپ نے صرف یہ کرنا ہے نا کہ میں نے جیسے سٹارٹنگ میں آپ سے یہ کہا کہ آئی نو آپ لوگوں کی زندگیوں میں ڈفرینٹ سچویشنز چل رہے ہیں، ہم رہتے ایک ہی زمین پہ ہیں، یہاں پر ہم بالکل ایکول ہیں، سیم ہے، ایک ہی آسمان کے نیچے ہیں، اور ایک ہی آسمان سے برستا ہوا پانی ہم یوز کر رہے ہیں، اور ایک ہی زمین سے نکلتا ہوا رزق ہم سب کھا رہے ہیں، جس سے ہماری زندگیاں چل رہی ہیں، اور ایک ہی آکسیجن ہم سب اپنے پھیپھڑوں تک لے کر جا رہے ہیں، جس سے ہماری زندگیاں چل رہی ہیں۔ یعنی کہ بہت سارے موقعوں پر ہمارا سفر ایک ہی ہے، ہماری منزل ایک ہی ہے، ہماری سٹارٹنگ ایک ہی ہے، لیکن ہم یہ سفر ڈیفرنٹ طریقوں سے، اپنے اپنے مزاج کے مطابق، اپنے اپنے فیصلوں سے اور اپنے اپنے طریقوں سے، مائنڈ سیٹ سے اس سفر کو کر رہے ہیں، جو کہ بالکل سیم ہے ساری انسانیت کا، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں نے نا بور نہیں ہونا، بس سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو میں یہ بتاتا چلوں کہ جب تک ہم اپنے اللہ کو اس طرح نہیں پہچانیں گے جس طرح ہمارا اللہ ہم سے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ مجھے ایسے پہچانو، تب تک ہماری زندگی کی چھوٹی پرابلم بھی بڑی پرابلم ہے، اور بڑی پرابلم بھی ڈبل بڑی پرابلم ہے، تب تک ہمیں چھوٹا سولوشن بھی نظر نہیں آئے گا اور بڑا سولوشن بھی نظر نہیں آئے گا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ ہم ایسے معاشرے میں بڑے ہوئے ہیں کہ جس معاشرے نے ہمیں یہ سکھایا کہ جب تمہارے سر میں درد ہوگا تو تم سمجھنا کہ تم بیمار ہو چکے ہو، اور پھر تم نے میڈیسنز کی طرف جانا ہے۔ ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں کہ جس معاشرے نے ہمیں مسائل کا علم دیا، لیکن ان مسائل کی جو اصل ویلیوز تھی، ان مسائل کو کس کیٹیگری میں کتنا امپورٹنس دے کے ڈیل کرنا ہے، یہ نہیں سکھایا۔ جیسے کہ ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو لڑائیاں ہوتی ہیں ہمارے گھروں میں، میاں بیوی میں اسپیشلی بہت زیادہ ہوتی ہیں، برتنوں پہ لڑائیاں ہوتی ہیں، کھانے پکانے پہ لڑائیاں ہوتی ہیں، چیخنے چلانے پہ لڑائیاں ہوتی ہیں، چھوٹی موٹی بدتمیزی پہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں،
اور یہاں تک نوبت آ جاتی ہے کہ بعض اوقات طلاق تک بات چلی جاتی ہے، بعض اوقات لوگ گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، بعض اوقات لوگ ایک دوسرے کے گریبان تک ہاتھ پہنچا لیتے ہیں، اور بعض اوقات ایک دوسرے کو دھکے دے کے گھروں سے بھی نکال دیتے ہیں۔ ایسے مسائل کا ہم سامنا کر رہے ہیں ہر گھر۔ اور دوسرا، اگر ایسے مسائل نہیں بھی ہے کسی کی زندگی میں، تو وہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا مسئلہ پال رہا ہے، بہت بڑا مسئلہ پال رہا ہے۔ جیسے کہ اس کی ایک ادھوری خواہش جس کے لیے وہ اللہ سے دعائیں کر رہا ہے لیکن وہ پوری نہیں ہو رہی۔ اب اس خواہش کے پورے نہ ہونے کو اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ سمجھا، اور اس مسئلے کے بارے میں اتنا سوچا کہ یہ اپنے آپ کو بھول گیا، یہ اپنی زندگی میں موجود تمام راحتوں کو بھول گیا، یہ اپنی زندگی میں موجود اپنے اصل مقصد سے ہٹ گیا۔ اس سے جو زندگی اس مسئلے کے آنے سے پہلے اسے خوش لگتی تھی، سیٹسفائیڈ لگتی تھی، ریلائبل لگتی تھی، وہ زندگی اس مسئلے کے آنے کے بعد اور زیادہ سوچنے کے بعد اسے بوجھ لگنے لگ گئی۔ ایسے چھوٹے بڑے مسئلے جو ہماری زندگیوں میں انفرادی طور پر، گھریلو اور یونیورسٹی لیول پر یا فرینڈز فیملی کے درمیان جو چل رہے ہوتے ہیں، اس سے ہر انسان کا گزرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہر انسان کے مسئلے جو ہے وہ چینج ہوتے ہیں۔ اب دیکھو، اور ہر انسان اپنے مسئلے کو اپنے مطابق ڈیل کرتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو انسان جتنا اپنے اللہ سے انجان ہوگا، اس انسان کو اس کا اتنا چھوٹا مسئلہ بڑا نظر آئے گا، اور جو انسان اللہ رب العزت سے جتنا قریب ہوگا، اللہ رب العزت کی پہچان جسے جتنی ہوگی، اللہ کی معرفت جس دل میں جتنی زیادہ ہوگی، اتنا ہی وہ دل بڑے مسئلے کو چھوٹا سمجھے گا۔ تمہاری طاقت، سب سے بڑی طاقت اللہ ہے، اور تمہاری کمزوری، سب سے بڑی کمزوری اللہ ہے، اور اس بات کی گواہی اب تم خود دو گے۔ دیکھو، اللہ رب العزت اس دنیا کے خالق ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مانتے ہو نا تم کہ اللہ کو تم لوگوں میں سے کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے؟ اللہ رب العزت، اگر تم سارے کے سارے اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ دو تو اللہ کی شان میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آئے گی، اور اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ کو کسی فرشتے کی، کسی جن کی، کسی انسان کی، کسی بھی مخلوق کی جو اس نے اپنے ہی ہاتھوں سے بنائی، ان میں سے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا پروف قیامت کا دن ہے، جب اس دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ نے بغیر کسی مدد کے اس دنیا کا اتنا بڑا جال بچھا دیا، اس میں مخلوقات پیدا کی، اور نہ جانے کتنی اور یونیورس بنائے، ٹھیک ہے؟ اور یہ سب بنانے میں اللہ نے کسی کی ہیلپ نہیں لی، اللہ نے کسی سے کوئی مشورہ نہیں کیا۔ اور ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ رب العزت خود یہ ساری چیزیں توڑ دیں گے، پھوڑ دیں گے، تباہ کر دیں گے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہم دیکھیں گے وہ مناظر جس کی نشاندہی قرآن نے کر رکھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے یہ پروو ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت بے نیاز ہے، بالکل بے نیاز۔ ہمیں اپنے لیے اللہ چاہیے۔ یہ بات جس دن ہم سمجھ گئے تو یقین کریں ہماری ساری سٹرگلز چینج ہو جائیں گی، ہماری تھاٹس چینج ہو جائیں گی، اور ہم اپنی زندگی کو مقصد پر جینا سٹارٹ کر دیں گے۔ تو سب سے پہلے ایسی ذات کہ جب کچھ نہیں تھا اور موجود تھا، اور آج بھی ہے، اور ایک ایسا سٹیج آئے گا اس پوری کائنات پر کہ کچھ نہیں ہوگا اور پھر بھی موجود ہوگا، اور پھر وہ ایک سوال کرے گا کہ اب کوئی ہے، تو خود ہی کو وہ جواب دے گا کہ میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ ایسی ذات نے ہمیں سمجھانے کے لیے، اپنا تعارف کروانے کے لیے قرآن جیسی کتاب میں اپنے بارے میں بتایا۔ اب کتنا بے وقوف انسان ہے کہ ایک اللہ جو اتنی بڑی پاور کے ساتھ، اتنی بڑی ملکیت کے ساتھ، اتنی بڑی حاکمیت کے ساتھ، اور زمین آسمان کو موت آنی ہے اور وہ موت سے پاک ہے، یعنی ایسی ذات، اس کی ویلیوز ذرا دل میں بٹھائیں اور خود سے یہ سوال کریں۔ لیٹ سپوز اگر آپ کے ایریا میں 100-200 لوگ رہتے ہیں، یا 2-4 ہزار لوگ رہتے ہو،
اور ان 2-4 ہزار لوگوں میں ایک ایسا بندہ ہو جو سب سے زیادہ حسین ہو، ایک ایسا بندہ ہو جو سب کی ضروریات کو پورا کر رہا ہو، ایک ایسا بندہ ہو جس کے چرچے ہوں، ایک ایسا بندہ ہو کہ اس کے ٹکر کا کوئی ہو ہی نہ، ایک ایسا بندہ ہو جو بہت اٹریکٹیو ہو، اس کی اپنی ایک شان و شوکت ہو، اور بچہ بچہ اسے جانتا ہو، بڑا بوڑھا جوان لڑکا لڑکی سب اسے جانتے ہو، اور سب اسے بن دیکھے بن ملے متاثر بھی ہوں، ٹھیک ہے؟ اور جب اتنی بڑی بڑائی اور اتنی بڑی ویلیو کسی انسان کے پاس ہوگی اور وہ انسان خود آ کر تمہیں ویلیو دے، تو تم اپنے آپ کو کتنا لکی فیل کرو گے؟ تمہاری تو نیندیں اڑ جائیں گی کہ لوگ جس کی حسرت کر رہے ہیں، لوگ جس کو پانے کی خواہش کر رہے ہیں، لوگ جس سے متاثر ہونے کی خواہش کر رہے ہیں، وہ خود میرے پاس چل کے آ رہا ہے، مجھے اپنا تعارف کروا رہا ہے اور مجھے اپنا بننے کا کہہ رہا ہے۔ تو تمہیں 4 چاند لگیں گے کہ نہیں لگیں گے؟ تم اپنے آپ کو اس ساری دنیا سے، ان 2-4 ہزار لوگوں سے ڈیفرنٹ سمجھو گے کہ نہیں سمجھو گے؟ ڈیفینیٹلی سمجھو گے۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے پاس ایک ایسے انسان کا بلاوا آ گیا ہے جس کی ایک ویلیو ہے۔ تو مجھے بتاؤ، اس پوری دنیا میں اور اس جیسی جو لاکھوں کروڑوں اربوں اور دنیا ہے جس میں اللہ رب العزت اپنی قدرت سے اپنی مخلوقوں کو پال رہے، ٹھیک ہے، اس کو چلانے والا، اس کا مالک، اس کا خالق، جو بغیر کسی ایلیمنٹ کے کچھ بھی بنا لے۔ انسان کو کچھ بھی بنانے کے لیے ایلیمنٹس چاہیے ہوں گے، لیکن وہ ایلیمنٹس کے بغیر ہی جب چاہے جس سے چاہے جو کچھ بنا دے۔ انڈے سے مرغی کو پہنا رہا ہے، مرغی سے انڈے کو بنا رہا ہے، پانی سے انسان کو بنا رہا ہے، انسان سے پھر دوسرے انسان کو بنا رہا ہے، بھینسوں میں دودھ بنا رہا ہے، سانپ میں زہر بنا رہا ہے۔ آپ سوچیں نا، اتنی بڑی پریشیس ذات جس سے ساری دنیا، ساری طاقتیں، سارے ایٹمی پاورز، سارے ملکوں کی آرمیز اگر لڑنے کے لیے ارادہ کریں، ذرہ برابر بھی اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اتنی بڑی طاقت کے ہوتے ہوئے، جس کے سامنے دنیا کی ساری طاقتیں نیچ ہے، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اللہ کا، اور جس کی مرضی کے بغیر ریت کا ایک ذرہ، پانی کا ایک قطرہ، درخت کا ایک پتا ہل تک نہیں سکتا۔ اتنی بڑی ویلیوز رکھنے والا رب جب تم جیسے انسان کو اپنا تعارف کروا رہا ہے، تو یہ تمہارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ تمہیں اور کیا چاہیے؟ یہ تمہارے لیے فخر کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ یار، وہ اللہ جو تمام تعریفوں کا مالک ہے، وہ اللہ جسے کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ اللہ جو کسی کی عبادات سے متاثر نہیں ہوتا، وہ اللہ جو کسی کی خوبصورتی سے متاثر نہیں ہوتا، وہ اللہ جسے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو ضرورت سے پاک ہے، جو نیند سے پاک ہے، جو موت سے پاک ہے، جو اکیلا ہے، ایسا رب ہم جیسے انسانوں کو جو گمراہ ہے، بے حیا ہے، گنہگار ہے، ناشکر ہے، کمزور ہے، ہم جیسے انسانوں کو اپنا تعارف کروا رہا ہے۔ کیا یہ بات کبھی تمہارے دل کو ٹچ ہوئی کہ اتنی بڑی ذات اتنا بڑا ہو کر مجھ جیسے ادنا انسان کو اپنا انٹروڈکشن کروا رہا ہے، اور میں ہوں کہ اس میں انٹرسٹ نہیں لے رہا؟ کتنی بڑی ناشکری ہے یہ۔ لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کی زندگی میں یہ والا مسئلہ موجود ہو کہ آپ نے ابھی تک اللہ کو پہچانا ہی نہیں ہے، آپ نے ابھی تک اللہ کی تعارف والی، معرفت والی آیتوں کو سمجھا ہی نہیں ہے، وہ رب ہو کر تمہیں اپنا انٹروڈکشن کروا رہا ہے، اور تم ایک ناچیز بندے ہو کر اور اسی کا محتاج ہو کر اسی کو نہیں جان رہے، اسی کو جاننے میں انٹرسٹ نہیں شو کروا رہے، اتنے بڑے مسئلے کے ہوتے ہوئے تمہیں گھریلو مسئلے ڈسٹرب کر رہے، تم سر درد کو پکڑ کے بیٹھ کے اپنی زندگی روتے ہوئے گزار رہے ہو، تم ان مسئلوں میں ہو کہ تمہارے بچے نافرمان ہیں، تم اس مسئلے میں ہو کہ تمہارے ماں باپ تمہارا خیال نہیں رکھ رہے، تم اس مسئلے سے ہی نہیں نکلے کہ تم گھر کا رینٹ کیسے دو گے، تم اس مسئلے سے ہی نہیں نکلے کہ میرے گھر میں آٹا نہیں ہے، چینی نہیں ہے، چائے نہیں ہے۔ یہ مسئلے تم لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ آپ لوگوں کو تو ابھی تک مسئلوں کی پہچان نہیں ہے کہ مسئلے کہتے کسے۔ آپ لوگ سالو کیا کریں گے؟
آپ کی زندگی میں, میری زندگی میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے پیدا کرنے والے کو جانتے نہیں ہیں, اس کی مانتے نہیں ہیں, اور اس مسئلے کو کبھی بھی ہم نے مسئلے کی نگاہ سے دیکھا نہیں, اس مسئلے کو کبھی بھی ہم نے مسئلہ سمجھا نہیں. ہاں تو پھر دیکھ لو, گم ہو گئے اپنی چھوٹی چھوٹی سوچوں میں, بنا لی ہم نے اپنی چھوٹی چھوٹی دنیا, رہنے لگ گئے اس میں, چھوٹے چھوٹے کمفرٹ زونز بنا لیے ہم نے, جیسے چڑیا گھر کھول لیا ہو اپنے لیے. کبھی ایک جگہ سے انٹرٹین ہو رہے ہیں, کبھی دوسری جگہ انٹرٹینمنٹ کا میلہ لگا لیتے ہیں, کبھی تیسری جگہ چلے جاتے ہیں, کبھی ایک بندے سے ملتے ہیں, ہائی ہیلو کرتے ہیں, کبھی دوسرے بندے کو اپنی زندگی کی بھاگ دوڑ اور کٹ پتلی اس کے حوالے کر دیتے ہیں. پھر دیکھ لو ایسی زندگی گزرے گی ہماری, جیسے جانوروں کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا مالک اسے کہاں لے کر جا رہا ہے, ذبح کرنے لے کر جا رہا ہے یا چرانے لے کر جا رہا ہے. سیم ایسے ہی لوگوں پر بھروسہ کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی ان کو دے دیتے ہیں, لیکن یہ نہیں سوچتے کہ یہ لوگ میری زندگی بنا رہے ہیں یا برباد کرنا چاہ رہے ہیں. موبائلوں کے حوالے ہم زندگی کر دیتے ہیں, لیکن یہ تک نہیں سوچتے کچھ بھی دیکھنے سے پہلے کہ یہ میرا یہ دیکھنا مجھے بنا رہا ہے یا بگاڑ رہا ہے, میرے ایمان لیول کو برقرار رکھ رہا ہے یا میرے ایمان لیول کو ڈیمیج دے رہا ہے. میں پہلے ہی اچھا مسلمان نہیں بن پا رہا, میں پہلے ہی اللہ کی عبادت میں کمزور ہوں, میں پہلے ہی اللہ سے اتنا دور ہوں, تو میرا یہ موبائل میں چیزوں کو دیکھنا, یہ سیلیبریٹیز کو فالو کرنا, یہ لوگوں کے ڈانس دیکھنا, یہ مووز دیکھنا, کیا یہ چیزیں مجھے اللہ کی معرفت سکھا رہی ہے یا میرے دل میں موجود وہ چھوٹی موٹی معرفت جو کہ اللہ رب العزت نے رکھی ہوئی ہے وہ بھی اسے بھی میں ضائع کر رہا ہوں. جب تک آپ اپنے آپ کو ان سوچوں کے حوالے نہیں کرو گے نا, جس طرح آپ اپنے گھر کے مسئلوں کے بارے میں سوچتے ہو, جس طرح آپ اپنے اولاد کی پرورش کے بارے میں سوچتے ہو, جس طرح آپ اپنی کیریئر کو, سٹڈیز کو لے کر سوچتے رہتے ہو رات دن اور پلاننگز کرتے ہو, اسی سوچ کے ساتھ جب تک تم لوگ اللہ کو نہیں سوچو گے, جب تک تم لوگ اللہ کو نہیں پڑھو گے, جب تک تم لوگ اللہ میں انٹرسٹ نہیں لو گے, جب تک اللہ کو اپنی کامیابی یا اپنا مسئلہ نہیں بناؤ گے, تب تک تمہیں لوگ نچاتے رہیں گے, تب تک تم اپنے آپ کو دھوکے دیتے رہو گے, تب تک تم کبھی بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہو سکتے. اس بات کو اپنے دل پر لکھ لو, تمہاری زندگی کی کامیابی بھی اللہ ہے اور تمہاری زندگی کی ناکامی بھی اللہ ہے. اگر تم نے اللہ کو راضی کر لیا تو خدا کی قسم لوگ تمہیں دھکے مارے, پتھر مارے, تمہارے ہاتھ کاٹے, تمہاری زبان کاٹ دے, تمہیں جیلوں میں ڈال دے, تم کامیاب ہو. لوگوں کا ظلم ختم ہو جائے گا تمہاری موت پر. لوگ تمہیں 10 دفعہ نہیں ماریں گے, ایک ہی دفعہ ماریں گے اور ختم ہو جاؤ گے تم. تمہاری موت تمہارے جسم کو سارے سکون دے دے گی اگر اللہ تم سے راضی ہے تو. لوگ کتنا ظلم کریں گے تم پہ یار, لوگ کتنا ہرٹ کر لیں گے تمہیں, لوگ کتنا تمہیں ذلیل کر لیں گے. آخرکار تمہیں موت آ جانی ہے, تمہاری آنکھیں بند ہو جانی ہے, پھر بھلے تمہارے جسموں کو لوگ گھسیٹتے رہے روڈوں پر, تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. پھر بھلے تمہارے جسم کو لوگ لٹکا دیں, تمہیں گالیاں دیتے رہے, تمہیں اذیت دیتے رہے, تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. صرف موت تک اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو, اور لوگوں کی ری ایکشنز, لوگوں کے ایٹیٹیوڈ, لوگوں کے فلسفے چھوڑ دو, نکالو اپنے آپ کو اس سے. یار تم نے بہت کچھ کرنا ہے. تم اگر لڑکی ہو تو تمہارے لیے بہت بڑے بڑے مشنز اللہ رب العزت نے سیٹ کیے ہوئے ہیں, تمہیں ابھی تک وہ نہیں پتا. اور تم اگر نوجوان لڑکے ہو, اللہ کے بندے لڑکے ہو کر تم زندگی سے بیزار ہو کر بیٹھے ہوئے ہو, تمہیں تمہاری زندگی سمجھ نہیں آ رہی, تمہیں تمہاری جاب کی پرابلم ماری جا رہی ہے, تمہیں تمہارا بزنس کا سٹریس نکلنے نہیں دے رہا, کیا کرو گے؟ اسی کے ساتھ زندگی گزارو گے جس طرح 2 4 سال 5 سال ہو گئے, بس اسی طرح گزرتی جائے گی, موت کا انتظار کرو گے اور یہ سمجھو گے کہ موت آئے گی تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا, سارے مسئلے حل ہو جائیں گے, سب ٹھیک ہو جائے گا. نو وے. زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ تمہیں پتہ نہیں ہے, اس کو سالو کرنے کی تم نے سٹرگل کی نہیں ہے, اور تم موت کا انتظار کر رہے ہو. اللہ کے بندے, اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تمہیں ایسی سچویشن میں موت نہیں دے رہا اور تمہیں چانس پہ چانس دیے جا رہا ہے. تم ذرا کونے میں بیٹھ کر اپنی عبادتوں پر غور کرو اور دیکھو اس کا کیا حال ہوا ہے. تم اپنے اعمال کا ذرا غور کرو, اس کا جائزہ لو, دیکھو تمہارے اعمال کس قسم کے اعمال ہو گئے, اور تم کہاں تھے, کہاں سے کہاں چلے گئے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلا. یہ ساری سوچیں جب تک نہیں سوچو گے نا, ہم کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر زندگی کو بنانے کے لیے آئے ہیں, اور جسے بھی دیکھو وہ اپنی زندگی کو
بنا ہی رہا ہے۔ اگر ایک انسان کو اپنی زندگی کے سارے مسئلوں کا حل جاب میں نظر آتا ہے تو وہ جاب کو اپنا مقصد بناتا ہے، اور جب تک اسے جاب مل نہ جائے وہ ٹک کے نہیں بیٹھتا۔ اسی طرح اگر ایک انسان کو شادی کے بعد اس کی زندگی اچھی لگنے لگے تو جب تک وہ اپنی شادی کر نہ لے یا کروا نہ لے تب تک وہ ٹک کے نہیں بیٹھتا۔ اسی طرح ایک انسان جب اپنے گھر کا کوئی خواب دیکھتا ہے نا، رینٹ دے دے کے تھک جاتا ہے، اس کی بیوی بچے بیزار ہو جاتے ہیں، روز اسے تانے ملتے ہیں اپنا گھر بناؤ اپنا گھر بناؤ، اور جب اسے بھی اپنا گھر بنانے کا چسکا لگ جاتا ہے نا تو جب تک وہ اپنا گھر بنا نہیں لیتا نا تب تک وہ ٹک کے بیٹھتا نہیں ہے۔ سیم اسی طرح جس نے اپنا مقصد اللہ بنا لیا نا، جس نے اپنا مقصد یہ بنا لیا کہ سب سے پہلا کام اپنے آپ کو سدھارنا ہے، دنیا کے لیے نہیں، لوگوں کے لیے نہیں، باس کے لیے نہیں، اللہ کے لیے، تو تب تک اللہ نے راضی نہیں ہونا۔ اور ویسے میں آج ایک بات پڑھ رہا تھا، مجھے تو شروع سے یہ سمجھایا گیا کہ اللہ گلہ کر رہے ہیں گلہ کر رہے ہیں گلہ کر رہے ہیں، لیکن آج جب میں نے خود غور کیا تو اللہ نے ایک عجیب بات سمجھائی۔ قرآن کی ایک آیت آپ لوگوں کو اکثر سنوائی جاتی ہوگی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ما غرک بربک الکریم، اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک آیت نازل کرتے ہیں اور اس میں انسانوں سے یہ کہتے ہیں کہ ما غرک بربک الکریم۔ یہاں بھی تمہیں اپنے اللہ رب العزت اپنا آپ سمجھا رہے ہیں، پھر گلہ کر رہے ہیں۔ اینی ہاؤ اللہ فرما رہے ہیں کہ الفاظ پہ ذرا غور کرنا، کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں کس چیز نے، دنیا کی کس چیز نے، میری پیدا کی گئی کس چیز نے، میری کس مخلوق نے، کس دولت نے تمہیں اپنے کریم رب سے، کریم کا پتہ ہے جو انسان کو اوقات سے زیادہ اسے عطا کرتا ہے، ضرورت سے زیادہ عطا کرتا ہے، اللہ یہاں پر بتا رہا ہے تمہیں کہ ساری چیزیں دینے والا تو میں ہوں، اور لمیٹڈ نہیں۔ لیٹ سپوز اگر تمہیں 1,00,000 روپے کی ضرورت تھی نا تو میں نے تمہیں 10 لاکھ روپے دیے۔ اگر تمہیں آنکھوں کی ضرورت تھی نا تو میں نے آنکھوں کے ساتھ تمہیں نظر بھی دی، ورنہ بہت سارے لوگ تھے جن کو آنکھیں دی ہیں نظریں نہیں دی۔ یہ کریمی والی صفت ہے۔ جس طرح تمہیں کانوں کی ضرورت تھی نا، میں نے تمہیں کانوں کے ساتھ ساتھ ڈبل اپورچونٹی کہ تمہارے کان سلامت بھی رکھے، تم سن بھی سکتے ہو۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کے کان ہیں لیکن وہ سن نہیں سکتے، لیکن تمہارے لیے تو میں بڑا کریم ہوں۔ اور دیکھو تم اس دنیا میں کچھ لے کر نہیں آئے تھے، اور آج تمہارے پاس اتنا سب کچھ ہے، اتنا سب کچھ ہے زندگی گزارنے کے لیے۔ تمہیں یہ سب میں نے دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت یہاں پھر سوال یہ کر رہے ہیں کہ تمہیں کس چیز نے مجھ سے دور کر دیا ہے، حالانکہ میں کریم ہوں۔ اگر تمہیں کسی دنیا کی کوئی لالچ لگی تھی تو تم مجھ سے مانگ لیتے، جتنا مانگتے میں اس سے زیادہ تمہیں دے دیتا۔ تم نے بہت چھوٹا سودا کیا ہے، تم نے ہیرے کے بدلے مٹی خریدی ہے، سونے کے بدلے مٹی خریدی ہے۔ میں تمہیں بادشاہت دے سکتا تھا لیکن تم نے اپنے لیے غلامی چوز کی ہے۔ اللہ رب العزت یہ ہمیں بتا رہے ہیں۔ سوال تو بنتا ہے نا کہ یار پیدا میں کروں، کھلاؤں میں، پلاؤں میں، سلاؤں میں، دماغ میں دوں، آنکھیں میں دوں، کان میں دوں، چلنے کی صلاحیت میں دوں، میرے بغیر، میرے حکم کے بغیر ایک نوالا چبا کر دکھاؤ، میرے حکم کے بغیر ایک سانس اندر لے کے اسے باہر لا کر دکھاؤ، میرے حکم کے بغیر آکسیجن کا ایک پیمانہ استعمال کر کے دکھاؤ۔ نہیں کر سکتے نا، یہ اللہ کی مرضی شامل ہے اس میں، اسی لیے تو تمہارے سارے کام ہو رہے ہیں۔ تو سب کچھ اللہ کرے اور پھر تم دور بھی اسی سے جاؤ، تو یہ کون سا معاملہ ہے؟ یہ کیسا ایٹیٹیوڈ ہے؟ یہ کیسا رویہ ہے؟ کبھی سوچا ہے اس بات پہ؟ کبھی غور کیا آپ کو آپ کے مسئلے چھوڑتے ہی نہیں ہیں، آپ کو آپ کی چھوٹی چھوٹی سوچ بڑی سوچ سوچنے دیتی ہی نہیں ہے۔
ہمیں تو اس معاشرے نے زنجیریں ڈالی ہوئی ہیں. میں اسی لیے تو اس معاشرے کو ظالم کہتا ہوں. میں اپنے گھر والوں کو بھی ظالم کہتا ہوں کہ یار تم لوگوں نے ہمیں دنیا کی کتنی تعلیم دے دی, تم لوگوں نے ہماری ساری ذمہ داریاں, ساری ضرورتوں کو پورا کر دیا. میری سب سے بڑی ضرورت ادھوری رہ گئی تم لوگوں سے یار. تم لوگوں نے مجھے میرے اللہ کی پہچان نہیں کروائی. میں نے تو ہمیشہ اپنی آنکھوں سے دیکھا, جب تم لوگ پریشان تھے تبھی جا کے تم لوگوں کو جانماز پہ روتا ہوا دیکھا, تو میرے ذہن میں بھی یہی آیا کہ اللہ صرف مسئلوں میں اللہ ہوتا ہے. اور جب میں نے تم لوگوں کو دیکھا کہ تم لوگ خوشیوں میں ناچتے ہو, گاتے ہو, سانگز پر بینڈ بجاتے ہو, تو میں نے بھی یہی سوچ لیا کہ ہاں خوشیوں میں تو اللہ سے ہمارا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہوتا. جب تم لوگوں نے ایسے کلچرز, ایسے رواج دکھا دکھا کے ہمیں بڑا کیا, تو ہم بھی انہی کے حوالے ہو گئے. تو ظالم ہے کہ نہیں ہے یہ لوگ؟ سب ظالم ہیں. اور پھر دوست ماشاءاللہ سے جن پر ہم اپنی جان نچھاور کرنے کے دعوے کرتے ہیں, جن کے ساتھ ہم اپنی زندگی کا قیمتی ٹائم سپینڈ کرتے ہیں, جن کو ہم اپنی زندگی کی کسی دولت میں شریک کرتے ہیں, تو آگے سے وہ ہمارے لیے انسٹاگرام کا سٹیٹس لگاتے ہیں یا پوسٹ لگاتے ہیں کہ یہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے, اس نے اپنی زندگی کی ساری چیزیں میرے ساتھ شیئر کی ہوئی ہیں. اچھا تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ میں نے تو تمہیں اپنی ہر چیز دے دی, قیمتی ٹائم تک دے دیا تمہیں, تمہاری ہر بات کو سنا, تمہاری ہر بکواس کو سنا, تمہاری گالیاں بھی برداشت کی, تمہارا مذاق بھی برداشت کیا. تم نے رات کو 2 بجے مجھے کال کی, میں 2 بجے تمہارے پاس چلا آیا. تم نے مجھ سے ہیلپ مانگی, میں نے ہیلپ کی. تم نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ بیچارہ کیا کرے تمہارے لیے؟ اسے خود اس معاشرے نے اللہ سے دور رکھا ہے. تو ہماری زندگی کیا یہی ہے جیسے لوگ گزار رہے ہیں اور جیسے ہم گزار رہے ہیں کچھ سالوں سے؟ اور یہ جو عبادتیں ہم کر رہے ہیں, کیا اس سے ہم سیٹسفائیڈ ہو جائیں؟ اور عبادتیں بھی کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ ہمیں سکون مل جائے. ہم اللہ کے قریب کیوں جاتے ہیں؟ تاکہ ہم خوش رہیں. ہاں, ہمیں تو عبادتوں کا کانسیپٹ ہی ابھی تک سمجھ نہیں آیا. تمہیں تو یہی نہیں بتایا گیا کہ اگر دین پر چلو گے تو خوشیاں نہیں آئیں گی. تم نے تو اپنے آپ کو یہ بھی ابھی تک ریئلائز نہیں کروایا کہ اللہ کو پانے کے بعد انسان ایک لحاظ سے کامیاب ضرور ہوتا ہے, لیکن دوسری طرف سے یہ دنیا والے اسے نچوڑ نچوڑ کے پی جاتے ہیں. اس کی اتنی مثالیں تم لوگوں کے سامنے ہیں. اپنے صحابہ کی زندگی کو پڑھو, اس کی پہلی زندگی بھی پڑھو, اور اسلام لانے کے بعد والی زندگی بھی پڑھو. یہ جو خوشیاں تم لوگ اسلام پر چل کر حاصل کرنا چاہتے ہو نا, یہ اسلام کے بغیر سب کو ملی ہوئی ہیں. یہ جو لوگ اس لالچ میں اللہ کے قریب چلے جاتے ہیں کہ چلو جی اب منتیں پوری ہوں گی, اب دعائیں پوری ہوں گی, اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں, بلکہ بہت سارے لوگوں کو تو میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ مٹی کے بنے پتلوں کے لیے راتوں کو اٹھ کر تہجد میں اللہ سے دعا کرتے ہیں. ہاں, نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں نا تو ان کی سوچیں دنیا میں گھوم رہی ہوتی ہے, لیکن دعا کرتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. لیکن وہ مانگ کیسے رہے ہوتے ہیں؟ اے اللہ, جو مخلوق تو نے ہینڈسم بنائی ہے, اسٹائلش بنائی ہے, اسے مجھے دے دے. اچھا دے دی, پھر مل گیا تمہیں وہ شخص, پھر اتنی چھوٹی سوچ لے کر ہم عبادت کر رہے ہیں اپنے اتنے بڑے رب کی. یار صحابہ کو تیر لگتے ہیں, نیزے لگتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم کامیاب ہو گئے. ہمیں نہ تیر لگا, نہ نیزہ لگا, نہ ناخن کٹا, نہ انگلی کٹی. ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم پر بہت بڑا دکھوں کا پہاڑ ٹوٹا ہوا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں اتنے مسائل ہیں کہ بس کوئی حل ہی نہیں ہے اس کا. خدا کا واسطہ ہے, اپنی ان چھوٹی چھوٹی سوچوں سے اپنے آپ کو آزاد کروائیں. آپ لوگوں کو تو شیطان نے ابھی بڑے مسئلوں کو سمجھنے ہی نہیں دیا. آپ لوگوں کا سٹریس اس لائق ہی نہیں ہے کہ اسے سٹریس بنایا جائے. آپ لوگوں کا ادھورا پن اس لائق ہی نہیں ہے کہ کسی کے آنے جانے سے یا کسی کے ڈچ کر جانے سے تم اپنے آپ کو انکمپلیٹ فیل کرو. تم نے تو ان حالات سے سیکھنا تھا, تم نے تو ان جذبات سے سیکھنا تھا, تم نے تو اپنے ایموشنز کو اسٹرانگ بنانا تھا. لیکن تم گرنے کے بعد اور گرتے گئے, اپنی زندگی میں گرنے کے بعد اور گرتے گئے. تم گرتے اس لیے ہو تاکہ تم دوبارہ کھڑا ہونا سیکھ لو.